آج ہے ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ، آخری اتوار، آخری طاق رات اور بڑا دن۔ جو لوگ ابھی تک پریشان ہیں، ان کی مشکلات اور پریشانیاں ختم نہیں ہوئی، وہ آج ماہ رمضان المبارک کی آخری اتوار کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یا غنیو کا یہ عمل کر لیں۔ آج ہی ان کی مشکلات اور پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آج ان کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ آج 29 رمضان المبارک اور آخری اتوار کی آخری طاق رات بڑا موقع ہے، یا آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس آج آخری سنہرا موقع ہے۔ جو لوگ ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں بھی ابھی تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، ابھی تک اپنے مقدر کو نہیں سنوار سکے، ابھی تک ماہ رمضان المبارک کی برکتیں حاصل نہیں کر سکے، آج ہی اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں جیسے اللہ والوں نے اس کے کرنے کا طریقہ سمجھایا ہے۔ میں اسی طرح یہ عمل آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے بالکل سیم اسی طرح یہ عمل کر لیا، آج آپ کی ہر تنگی راحت میں بدل جائے گی، آج آپ کی ہر مشکل اللہ کی مہربانی سے ختم ہو جائے گی، اور سختیاں آپ کی فوراً ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں آفتیں ہمیشہ کے لیے دور کر دی جائیں گی انشاءاللہ، اور پورا سال اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست کر دیا جائے گا، کیونکہ ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو اللہ تعالیٰ آج دور فرما کر اپنی راحت اور رحمت کا باب تمہارے لیے کھول دے گا، کیونکہ آج ہے 29 رمضان المبارک اور آخری اتوار کا دن۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آج عید الفطر کا چاند بھی نظر آ جائے اور رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جائے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ عمل لازمی کر لیں۔ آج جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، تو دوستو پھر آج آپ کے پاس آخری سنہرا موقع ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 29واں روزہ، آخری اتوار کا وہ بڑا دن آ چکا ہے، اور آج آخری موقع ہے جس کا میں نے شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان المبارک کا 29واں روزہ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکوں۔ دوستو آج رمضان المبارک کا وہ دن آ چکا ہے جس میں فقیروں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، جس میں غریبوں کو امیر کیا جاتا ہے، جس میں بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، جس میں بیماروں کو شفا دی جاتی ہے، کیونکہ آج 29 رمضان المبارک ہے اور دن ہے آخری اتوار کا، اور موقع ہے آخری۔ تو دوستو آپ یہ دن میں بھی عمل کر سکتے ہیں، رات میں بھی عمل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ ہر بچہ بوڑھا کر کے دیکھ لے، فوری مقدر بدلے گا، فوری تقدیریں بدلتی ہیں۔ اور آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں مانگنے والے کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج اپنے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، آج اپنے رب کریم سے اپنی تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اپنا مقدر سنوارنے کا وقت آ چکا ہے۔ آج کے دن اور رات کو ہرگز کوئی بھی مرد عورت جو بھی اس بات کو، اس پیغام کو سننے والا، ہرگز غفلت میں نہ گزارے، کیونکہ یہ عمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عمل ہے۔ اور اگر اللہ کی رحمتوں کا نزول چاہتے ہو، رب کا کرم چاہتے ہو، رب کا فضل چاہتے ہو، اس کی رحمتیں مانگنا چاہتے ہو، تو آؤ پھر اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ کیسے آج رحمت سے نواز رہا ہے، آج کیسے اس کا کرم اپنے بندوں پر برسے گا، بشرط یہ کہ عمل آپ اس طرح کر لیتے ہیں کہ جس طرح سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں اسی وقت اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نہ برسیں، تو پھر مجھے کہنا، کیونکہ یہ عمل ہر سال لوگ 29 رمضان المبارک میں کرتے ہیں۔ اور دوستو جب یہ عمل کر لیا جاتا ہے تو یہ پورے سال کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پورا سال آپ کا گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے، غم آپ کے گھر سے ختم کر دیے جاتے ہیں، بیماریوں کا آپ کے گھر سے خاتمہ کر دیا جاتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، اور غربت زدہ کی غربت کو ختم کر دیا جاتا ہے، ہر طرح کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کا دن بڑا ہی خاص دن ہے، اور آج آخری موقع ہے، آج برکتوں والا بھی دن ہے، اور آج کی ہر گھڑی ہر لمحہ ہی فضیلت والا ہے۔ دوستو آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسا افضل ذکر ہے جسے پڑھتے ہی آسمان سے نوری مخلوق زمین پر آتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہے۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی اللہ راضی ہو جائے گا، اور یا غنیو پڑھ کر آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا رزق اور دولت ہو کہ ہمیں دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے۔ تو اس لیے آج ماہ رمضان المبارک کے 29ویں روزے، آخری اتوار کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ کر لیا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ دوستو یہ وظیفہ آج جسے پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے ایک ہے، اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی، اور اللہ والوں یہ وظیفہ تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ آج میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، وظیفوں سے حاجتیں پوری نہیں ہوتی، مرادیں پوری نہیں ہوتی، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو دوستو 29 رمضان کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی بہت جلد حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد راتوں رات آپ کے تقدیر کے بند تالے کھلیں گے،
دوستو رمضان میں ہر انسان کا رزق اور دولت بڑھا دیا جاتا ہے، ہر کسی کے دسترخوان کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کی عظمت اور برکت بے شمار ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ اللہ والو شعبان کا مہینہ گزر چکا، شب برات گزر چکی، شب معراج بھی گزر چکی، اور رمضان المبارکہ پہلا عشرہ بھی، دوسرا عشرہ بھی گزر چکا، اور لیلۃ القدر کی رات بھی گزر چکی۔ لیکن اب دوستو آخری چند قبولیت کی گھڑیاں باقی ہیں۔ آج ہو سکتا ہے کہ آخری دن ہو سکتا ہے کہ 29 رمضان المبارک کے بعد عید کا چاند نظر آ جائے۔ تو دوستو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، آپ نے کسی صورت یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ دوستو آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ روزے دار کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے لیے روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، سارا دن گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، سارا دن ہاتھ کے گناہوں سے بچتا ہے، زبان کے گناہوں سے بچتا ہے، آنکھوں کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نماز تراویح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب روزے دار سارا دن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، سارا دن بے شمار نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، صرف اس خوف سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں کہ بن دیکھے میرے ہونے پر یقین کرتا ہے۔ اللہ اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے دار کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، جنت کی ہواؤں سے بہتر ہے۔ ایک انسان جو روزہ رکھتا ہے، دن رات محنت اور مشقت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اسے انعامات سے نوازتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں روزہ تو ہر کوئی رکھتا ہے، اور آج ماہ رمضان کے 29ویں روزے کا جو خاص الخاص وظیفہ ہے، جو خاص عبادت ہے، جو خاص عمل ہے، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے ضرور نوازے گا۔ دوستو آج کا یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے پر لاکھوں تسبیحات اعمال وظائف رکھ دیے جائیں اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے تو یہ وظیفہ، یہ پلڑا وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے، تسبیحات میں بھی بھاری ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ماہ رمضان کے 29ویں روزے اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑنا، بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کلمے کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے اس کلمے کی تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کو اور حسنین کریمین نے اس کلمے کی طاقت کو دیکھتے ہوئے اس کلمے کی عزت کے لیے اپنی گردنوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ آج اس کلمے کو جب ماہ رمضان کے 29ویں روزے آخری اتوار کے دن، آخری موقع کے دن جب کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل رہا۔ آج رمضان کے 29ویں روزے یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آج اگر کوئی میری بہن بے اولاد بیٹھی ہے، اولاد کے تانے سن سن کر تھک چکی ہے، بڑے بڑے چیک اپ کروانے کے باوجود، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو چیک کروانے کے باوجود اولاد نہیں ہو رہی، تو دوستو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اولاد مانگو گے، انشاءاللہ آپ کو اولاد مل جائے گی۔ جو کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹا مانگو گے، بیٹا مل جائے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد کے لیے، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لے، کاروبار میں ترقی عروج اور کامیابی کے لیے پڑھ لے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے۔ اگر آپ کی کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو انشاءاللہ آپ کے رشتے میں آسانیاں پیدا اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اگر آپ کی کہیں نوکری کی بات چل رہی ہے، آپ نوکری چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان کے 29ویں روزے میرے جس بھائی کو گھر چاہیے گھر مانگ لو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لو، نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو دوستو، یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کا 29واں روزہ اور آخری اتوار کا دن آ جائے، آخری قبولیت کی گھڑیاں آ جائیں، تو دوستو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، وہ ایک طرف، لیکن رمضان کے 29ویں روزے آخری اتوار کے دن آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ والو رمضان کے 29ویں روزے جس نے پڑھا، جن لوگوں کو رمضان کے مہینے میں عبادات کرنا نہیں آتی، اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، وہ آج ماہ رمضان کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں، ان آخری قبولیت کی گھڑیوں میں، 29ویں روزے آخری اتوار کے دن آخری موقع میں پورا دن پوری رات جب چاہیں صرف یہ وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی عبادت بھی ہو جائے گی۔ اور اس عمل کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس عمل کی تاثیر اتنی زیادہ ہے،
آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے جو کچھ مانگتے ہیں مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور دوستو بعض اوقات غیبی فرشتے آتے ہیں اور آپ کے گھر کے تمام مسائل کو جڑ سے ختم کر جاتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج رمضان کے 29ویں روزے آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے انت تک لازمی دیکھیے گا، ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب دوستو عمل کیا ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے اور سننا ہے، آپ کو فائدے بے شمار ہوں گے۔ اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ بہت خاص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے نزدیک وہ بندہ اپنا سب سے بڑا دشمن خود ہے جو آج وظیفے کو سکپ کر کے دیکھے گا۔ آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود بن جاتے ہیں، اس لیے آپ نے توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے دیکھنا ہے اور منگتا بھکاری فقیر بن کر مانگنا ہے۔ آج ماہ رمضان کے 29ویں روزے آپ رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ اللہ آپ کو غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ دوستو عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آج 29ویں روزے آخری اتوار کے دن کے حوالے سے خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور آپ کی میری اللہ ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو ہی پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے رمضان کے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے رمضان کے مہینے میں ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے میرے مولا تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے وحدہ لا شریک ہونے کا واسطہ، اے میرے مولا رمضان کے 29ویں روزے آخری اتوار کے دن اس کلمہ پڑھنے پر ہماری تمام کی تمام تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے۔ آج جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اے میرے مولا ہم کو اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو ایک بار کامنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اب آپ کے پاس رمضان کی آخری اتوار کا پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی خواہش کے لیے پڑھتا ہے۔ آج جس کو جو بھی چاہیے، آپ کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام، جن کے پاس گھر نہیں ہے گھر چاہیے گھر مانگ لیں، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، من پسند فیصلے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے، نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ آج جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، کیونکہ آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، اس لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ کلمہ طیبہ ہے جو ہمارے دین اسلام اور مومن ہونے کی پہچان ہے۔ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اس کلمے کی تبلیغ کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں تسبیحات اعمال وظائف رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے، یہ تسبیحات میں بھی باری ہے اور کرامات میں بھی باری ہے۔ آج اللہ کی کرامتوں کو، اللہ کے معجزات کو، اللہ کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کے 29ویں روزے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو رب کو راضی کر رہا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ وہ واحد کلمہ ہے جسے پڑھتے ہی اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا، یہ چاند ستارے، زمین، ہر چیز اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے
اور جس انسان نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب کو راضی کر لیا، اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رمضان کے 29ویں روزے اگر کوئی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر کے دنیا کی ہر چیز پوری کروانا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی کو مقدر بنانا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں نہ غربت ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، نہ لوگوں کے تانے سننے پڑیں، تو آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا کتنی بار ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس کلمے کو پڑھتے ہی عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے گا، رب کا محبوب راضی ہو جائے گا۔ اور جس نے آج ماہ رمضان کے 29ویں روزے آخری اتوار کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیا، تو دوستو اس بندے کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور دوستو رمضان میں تو ویسے ہی ہر بندے کی حاجت کو اللہ پورا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب کو جو بندہ راضی کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور اتنا عطا فرماتا ہے کہ اسے سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو توجہ سے پڑھنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کو پڑھ رہے ہیں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہیں، اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے، اس قرآنی سورت کے جتنے کمالات بتاؤں اتنے کم ہیں۔ اسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے قرآن نے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا، جسے اللہ نے اپنے حبیب پر تب نازل فرمایا جب اللہ کے حبیب کے لوگ توبہ نعوذ باللہ دل آزاری کیا کرتے تھے، اللہ کے حبیب کو لوگ تنگ کیا کرتے تھے۔ آج اگر آپ کے گھر کے حالات خراب ہیں، اگر آج آپ اپنی غربت سے، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے تنگ آ چکے ہیں، تو آج آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آج سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے کاروبار پر جتنی بھی بندشیں ہیں، جادو جنات کی ہیں یا رشتوں کی ہیں، کاروبار کی ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں وہ سورہ کوثر پڑھتے ہی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اور آج کے دور میں جس بندے نے اپنی جادو جنات سے حفاظت کر لی، حاسدین کے حسد سے حفاظت کر لی، منافقین کی منافقت سے حفاظت کر لی، وہ دنیا کے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھتے ہوئے اپنی اس حاجت کو لے کر بیٹھیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ مل ہی نہیں سکتی، جو پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ دوستو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ رمضان کا 29واں روزہ، آخری اتوار کا دن، آخری موقع ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں باقی ہیں، اور آج سورہ کوثر کو پڑھ کر جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ یہ آپ کے پاس آج آخری موقع ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج غلطی کوتاہی کر دی، لاپرواہی کر دی تو پھر در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور دوستو آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر جب آپ کے دل کو سکون مل جائے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کے 29ویں روزے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، اگر آپ کا جسم لرز جائے تو سمجھ لیجئے کہ قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، فرشتے غیبی مدد لے کر آ گئے ہیں۔ اب سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد یا غنیو پڑھتے ہی اللہ کے یہ غیبی فرشتے آپ کو غنی کر دیں گے، اللہ کے یہ غیبی فرشتے آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ اللہ والو سورہ کوثر پڑھتے ہی اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے ضد کر کے مانگے گا، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں سے خواہش کرے تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر بھی اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے، اور وہ رب وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ جو شخص بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لے۔ جو نوکری کے لیے پریشان ہے، جو رشتوں میں بندش کی وجہ سے پریشان ہے، جو کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، نوکری شادی چاہتا ہے، جو ہر قدم پر اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، آج سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ آج رب کا دربار لگا ہوا ہے۔ رمضان کا 29واں روزہ، آخری اتوار کا دن باقی ہے، اور آج کا دن آپ کے لیے برکتیں رحمتیں لے کر آیا ہے۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر سورہ کوثر کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یا غنیو پڑھتے ہی اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اگر آج یا غنیو کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ رزق مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں نوکری مل جائے، شادی مل جائے، لیکن وہ ذات ہے جب آپ رب کریم سے مانگتے ہیں تو اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی ہیں۔ آج سورہ کوثر کے بعد جب آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں،
اللہ آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، بیڑے پار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگنا۔ آج لاپرواہی مت کرنا۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان اللہ کے پاس مانگنے جاتا ہے، اور ماہ رمضان کا 29واں روزہ یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جب اللہ بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج رمضان کے 29ویں روزے آپ نے یا غنیو کو 11 بار پڑھنا ہے، اور دوستو آپ نے 11 بار یا غنیو پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ آپ کے کاروبار میں اتنی وسعت عطا فرمائے گا کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تجھے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیا۔ میری آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے، فائدہ اس انسان کو ہوگا جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، اسے لائک کرے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر کرے گا۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے، تو دوستو نہ پھر وظیفوں کا فائدہ ہوگا، نہ کوئی حاجتیں پوری ہوں گی۔ یاغنیوں کو 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل۔ اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اپنے گناہوں کی اب سچی توبہ کرتے جائیں جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگیں، رو رو کر مانگیں، گڑ گڑاتے ہوئے مانگیں۔ اللہ سے نیا گھر مانگو گے، گھر مل جائے گا، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے دنیا کی ہر شے چل کر آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ